الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد۔ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کہ آپ نے بکرے کو کسی اور کا چارہ کھلا سکتے ہیں؟ ہو گیا۔ پیارے باپا جان، بکرے کو چارہ دکھا کے اڑا سکتے ہیں؟ جواب شما فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ۔ حاجی اسد نے اسد نے کیا پوچھا؟ کسی اور کا چارہ کھلا سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ماشاءاللہ اس کی سوچ ہے، یہ مجھے پوچھ چکے ہیں یہ مسئلہ اکیلے میں بھی، ماشاءاللہ۔ ہاں، کسی اور کا چارہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھلا سکتے، جو بھی اس کا مالک ہے، اصل مالک، وہ اجازت دے تو کھلا سکتے ہیں، ورنہ بلا ضرورت اسے سوال بھی نہ کیا جائے ہم چارہ کھلا دیں، آپ کا پیسے لگتے ہیں۔ ہاں، اگر ایسے تعلق آتے ہیں ایک دوسرے کا حساب کتاب ہے، اس طرح کھلانے کا چیزیں، تو ایک الگ صورت ہے اجازت کی۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ دونوں جانور ایک ساتھ بندھے ہوئے، دونوں چارے ڈال رہے ہیں اور اتفاق مطلب ہے آپس میں، ایک دوسرے کا کھا رہے ہیں، پھر بھی حرج نہیں ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر کوئی ایسی ترکیب نہیں اور دوسرے کا چارہ کھلایا تو پھر مسئلہ اس کا الگ ہو، ایسا نہیں کر سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور حسن رضا نے یہ سوال کیا کہ چارہ دکھا کر بکرے کو دوڑا سکتے ہیں؟ بچے دوڑا رہے ہوتے ہیں یوں چارہ دکھا کے۔ مجھے یاد آیا کہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کسی محدث کے پاس حدیث لینے گئے تھے، تو اب پہنچے ہی تھے جیسے وہاں، تو وہ محدث صاحب جو تھے ان کا گھوڑا بھاگ گیا تھا، خالی جھولی دکھا کر، وہ اس میں چارہ تھا نہیں، خالی جھولی تھی، اور اس کو آ آ آ آ کر کے بلا رہے تھے گھوڑے کو۔ تو آپ تشریف لے بولا یہ بندہ جو ہے یہ گھوڑے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، چارہ نہیں بھی بولتے آ آ آ۔ تو سرکار کی حدیث اس سے کیسے میں لوں، اس کا کیا بھروسہ؟ تو یہ چلے گئے۔ تو یہ بہرحال ان کی احتیاطیں تھیں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ تو اسی طرح وہ چارہ دکھا کے اس کو دوڑاتے ہیں کہ کھا کھا کھا، کھانے نہیں دوں گا، خالی مقصود کھلانا نہیں ہے، تجھ کو میرے پیچھے بگانا ہے، چلانا ہے۔ تو یہ ایک دھوکے کی ہلکی پھلکی صورت تو بن رہی ہے اس میں، لیکن شرعی حکم اس کا ناجائز کہنے کا تو ظاہر ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔